أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 15 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ شعراء کا 9واں رکوع ہے۔ 15 آیتوں پر مشتمل، آیت نمبر 161 سے لے کر آیت نمبر 175۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کو، دعوت توحید کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی قوم جن بدعملیوں میں مبتلا تھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اخیر میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور نیست و نابود کر دیا، اور کون سا عذاب ان کے اوپر آیا، وہ تمام تر تفصیلات بھی اس رکوع میں بیان فرمائی گئی ہے۔ دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر سدوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سدوم ایک مرکزی شہر تھا، اور اس کے مفادات میں عمورہ وغیرہ کئی بستیاں آباد تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں کی شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنسی یعنی ہومو سیکشولیٹی کی لعنت میں گرفتار تھے، جس کا ارتکاب قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اور عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن جب یہ لوگ اپنی خباثت سے باز نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ آج بحر میت، ڈیڈ سی کے نام سے جو سمندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تو اس میں ڈوب گئی ہیں یا اس کے آس پاس تھی، جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق تو نہیں تھا، پھر بھی جو ہے انہیں قوم لوط سے تعبیر کیا گیا۔ آیت میں انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر گئی، اس کے علاوہ سورہ حجر میں بھی، اور یہاں پر سورہ شعراء میں اور سورہ عنکبوت میں بھی ان کے واقعے کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں، آئے گی انشاءاللہ۔ نیز سورہ ذاریات اور سورہ تحریم میں بھی ان کے مختصر حوالے جو ہے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔
اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ یعنی میرا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ میرا مقصد دنیا کمانا ہے، نہ کرسی حاصل کرنا ہے، نہ عہدہ منصب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ اور تم اس خالق حقیقی، مالک حقیقی کو پہچان جاؤ، اس کی عبادت کرنے لگو اور اس کی بندگی کرنے لگو۔ اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی یہی قوم تھی پہلی سب سے جو ہوموسیکسولیٹی میں مبتلا ہوئی اور مردوں سے اپنی جنسی خواہشات انہوں نے پوری کی عورتوں کو چھوڑ کر۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی لوط علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ یہ گندا عمل ہے، برا عمل ہے، آپ سے پہلے، تم سے پہلے کسی نے اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے ان کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے مرد فطرت کے خلاف مردوں ہی سے اپنی جنسی ہوس پوری کرتے تھے۔ ان کا تفصیلی واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے، سورہ ہجر میں بھی گزر چکا ہے، اور ابھی جو ہے مختصر تعارف بھی ان کا آپ لوگوں کے سامنے کروایا۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ سب ساری باتیں سمجھائی جو بدعملیاں اور بدکرداریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی اور جس میں وہ ملوث تھے، مبتلا تھے، جب آپ نے ان کو جو ہے اس سے باور کروایا، انہیں سمجھایا، تو بجائے آپ کی بات کو ماننے کے کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ دھمکی دینے لگے۔ کیا کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے، یعنی ہم تمہیں جو ہے شہر بدر کر دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین۔ لوط علیہ السلام نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہے، یعنی میرا تمہارے اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جو ہے تمہارے اس عمل سے بالکل بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے، یعنی اس کوڑن سے نجات دے دے جو ان لوگوں کو ایسے گھناؤنے کردار میں ملوث دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، اور اس عذاب سے محفوظ رکھ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ اس سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو ایمان لانے کے بجائے اپنی بدکردار قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ جب عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم ہوا تو یہ عورت اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیچھے رہ گئی تھی، اور جب بستی والوں پر عذاب آیا تو یہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ پھر ثم دمرنا الآخرین، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ پتھروں کی بارش مراد ہے اس سے جو ان لوگوں پر برسائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ ہجر میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی پکڑ میرے عزیزو بڑی سخت ہے، اللہ ہمیں اس کی ناراضگی سے بچا لے اور اس کے رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب تک ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہو، کوتاہیاں ہو گئی ہو،
صدق دل سے، سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ لہذا جو ہے اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، وہ اپنے گنہگار بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہیں۔ ہم جو ہے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اس وقت، اس سے پہلے کہ ہمیں جو ہے غسل دیا جائے جنازے کا، اور ہمارا جنازہ تیار کیا جائے سفید کفنے میں، کفن دے کر، غسل دے کر۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کے غسل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے۔ تو بہرحال یہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا، اس میں ہمارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ اللہ ہمیں واقعی اس واقعے سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔